جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آپ سب لوگوں کو یوم آزادی بہت بہت مبارک ہو۔ گزشتہ رات ہم نے دیکھا کہ ملک بھر میں لوگ باہر نکلے، یوم آزادی کو سیلیبریٹ کیا۔ بہت ساری جگہوں پہ ہم نے دیکھا کہ لوگ پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈوں کے ساتھ نکلے۔ مری سے بہت ساری ویڈیوز آ رہی تھیں، ایون کہ پنڈی میں جو مری روڈ ہے وہاں پہ ہم نے یہ بھی ویڈیوز دیکھی کہ کوئی پولیس شیلنگ وغیرہ بھی کرتی رہی، پولیس بہت سارے لوگوں سے جھنڈے بھی کھینچتی رہی پاکستان تحریک انصاف کے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ جی تحریک انصاف کو کسی قسم کا کوئی جلسہ جلوس نہیں کرنے دیا جا رہا، اور 14 اگست کو بھی اگین ہم نے دیکھا، ہم نے یہ ویڈیوز بھی دیکھی کہ ایون کہ زرتاج گل صاحبہ سے پاکستان کا جھنڈا ایک پولیس کا افسر لینے کی کوشش کر رہا تھا اور وہ اس سے کافی زیادہ بحث کر رہی تھیں، اور بہت ساری جگہوں پہ ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف والوں نے اوپر پاکستان کا جھنڈا لگایا ہوا تھا، نیچے پی ٹی آئی کا جھنڈا لگایا ہوا تھا۔ اب یہ کیا وجہ ہے کہ اتنے زیادہ کریک ڈاؤن کے باوجود پاکستان تحریک انصاف ہر موقع کے اوپر باہر بھی نکل آتی ہے، جھنڈے بھی لے آتے ہیں، ریلیز وغیرہ بھی کر لیتے ہیں، خصوصاً خیبر پختونخوا میں تو بہت بڑی بڑی ریلیز ہوئی ہیں، لیکن ایون پنجاب میں بھی رات بھر میں دیکھتا رہا، جو ویڈیوز آ رہی تھیں اس میں ہر جگہ پہ آپ نے دیکھا کہ لوگ باہر نکلے ہوئے تھے۔ اب ایشو یہ ہے کہ کریک ڈاؤن کیوں نہیں کامیاب ہو سکتا پاکستان تحریک انصاف کے خلاف، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جو کوئی بھی سیاسی جماعت ہوتی ہے اس کا ایک سیاسی سٹرکچر ہوتا ہے، اس کو تو آپ ہٹ کر سکتے ہیں، اس کے جو علاقائی جو تنظیم ہے اس کو گرفتار کیا جا سکتا ہے، ان کے جو لوگ ہیں ان کے اوپر نظر رکھی جا سکتی ہے، لیکن یہاں پہ ایشو جماعت کے کسی سٹرکچر کا نہیں ہے، یہاں پہ ایشو عوام کا ہے۔ عوام ہر حالت میں باہر نکلتی ہے، اور عوام جب آپ کی مختلف جگہوں پہ سپورٹ ہو، مختلف شہروں میں سپورٹ ہو، ملک بھر میں سپورٹ ہو، تو آپ کو پھر تنظیمی سٹرکچر کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ایک بھی شخص نکل آتا ہے اور وہ ایک جھنڈا لے آتا ہے تو وہ ایک میسج چلا جاتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ جب ارشد ندیم صاحب بھی آ رہے تھے، وہ اپنے گھر پہنچ رہے تھے، تو اس جلوس میں بھی ایک بندہ پی ٹی آئی کے جھنڈا لے کے آیا ہوا تھا۔ کیا یہ اس کو قیادت نے کہا تھا؟ کیا یہ اس کو جماعت نے کہا تھا؟ نہیں، یہ عوام ہے جو خود باہر نکلتی ہے۔ اور اسی طرح ہم نے دیکھا کہ 14 اگست کی رات کو بھی بہت سارے لوگ نکلے، بہت ساری جگہوں پہ نکلے۔ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ حماد اظہر صاحب وہ بھی باہر آ گئے پبلک میں، ان کو بھی ایک ریلی میں نے دیکھا، ان کی ویڈیو بھی وائرل ہوئی تھی، جیسا میں نے بتایا کہ مری میں تو بہت زیادہ لوگ تھے، اور مری میں دیکھ رہے تھے ہم کہ تھوڑی سی آنکھ مچولی بھی ہو رہی تھی پولیس کے ساتھ۔ تو بڑا اچھا سیلیبریٹ کیا لوگوں نے، 14 اگست کی خوشیاں بھی منائی۔ اور دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف والوں نے اگین جو انہوں نے کہا تھا کہ ہم بڑی تعداد میں باہر نکلیں گے، لوگ نکلے، اور سمپتھیز اوور ویلمنگلی آپ کسی بھی بندے سے بات کر لیں سوشل میڈیا کے اوپر، وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تھیں۔ عام جو خواتین سے بات کریں، بڑے بزرگ جو تھے وہ انہوں نے مختلف سوشل میڈیا کے لوگوں سے وہ بات کر رہے تھے۔ اس طرح میڈیا پہ تو کوئی کوریج نہیں ان کی دکھائی گئی، لیکن سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے، مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جا کے جو یہ یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں تو یقیناً آپ لوگ سوشل میڈیا بھی دیکھتے ہوں گے۔ تو میرے لیے وہ بالکل قطعاً کوئی حیرانی کا باعث نہیں تھا کہ پاکستان تحریک انصاف ہر شہر میں تقریباً نکلی، اپنے جھنڈے لے کے نکلے، اس لیے کہ وہ تنظیم سے زیادہ اب وہ عوام جو ہے، وہ جسے کہتے ہیں نا کہ نیریٹو، جس بیانیے کو عوام لے کے چلے، اس بیانیے کو ری انفورس کرنے کے لیے آپ کو کچھ زیادہ نہیں کرنا پڑتا۔ پر اینی وے، بیانیے کی بات ہو تو مریم بی بی نے جناب ایک ٹویٹ کی ہے، یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بیانیہ بنانے میں آپ کو پتا ہے کہ ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا بیانیہ بنے۔ مریم بی بی نے لکھا کہ نواز شریف آئی ٹی سٹی آن ٹائم اسکوائر اسکرینز، پنجاب میکنگ انپریسیڈنٹڈ اسٹرائڈز، الحمدللہ۔ اب یہ ٹائم سکوائر کے اوپر مریم بی بی کی تصویر لگی ہوئی ہے۔ مریم بی بی کی تصویر تو آپ کو پتا ہر جگہ پہ ہونی چاہیے۔ ارشد ندیم جب آیا تھا اس بس کے اوپر بھی لگی ہوئی تھی، پچھلے دنوں جو بچوں کو میڈل دیے گئے ان کے اوپر بھی لگی ہوئی تھی۔ لیکن ایشو یہ ہے کہ یہ اس کو پورٹرے اس طرح کیا جا رہا ہے جیسے امریکہ میں بتایا جا رہا ہے کہ جی نواز شریف آئی ٹی سٹی کوئی بہت بڑی بن گئی ہے اور ادھر اس کا کوئی ذکر ہو رہا ہے۔ نہیں، یہ جو ٹائم سکوائر کی سکرینز ہیں یہ پیڈ ایڈورٹائزمنٹ ہوتی ہے۔ اچھا، ایک یہ بھی اسکرین شاٹ شیئر ہو رہا تھا جس میں ریڈرز نے جو ہے نیچے اس کا کانٹیکسٹ بھی لکھا ہوا ہے اور کمیونٹی نوٹ بھی ڈالا ہوا ہے، دس از اے پیڈ ایڈورٹائزمنٹ، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو امپلائنگ دیٹ کہ سم انٹرنیشنل پریز فار دا پروجیکٹ آف دا رولنگ پارٹی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، کوئی انٹرنیشنلی اس پروجیکٹ کو وہ پریز نہیں کیا جا رہا۔ اور دوسری بات، اب یہ جو ٹائم سکوائر ہے جس کے اوپر انہوں نے یہ تصویر جو ان کی لگی ہوئی ہے، یہ بل بورڈ کے اوپر یہ جن کا ایڈ چل رہا ہے اس کی انہوں نے تصویر بھی شیئر کر دی، یہ پیڈ ایڈورٹائزمنٹ ہوتی ہے۔ ایون کہ آپ کہیں پہ بھی بیٹھ کے وہاں پہ اپنی ایڈورٹائزمنٹ کر سکتے ہیں۔ آپ سم جگہوں پہ تو 15 سیکنڈ کے لیے آپ $40 میں خرید سکتے ہیں۔ یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں فاسٹ ڈاٹ کمپنی جو ہے، فاسٹ کمپنی، اس کے آپ ویب سائٹ پہ جائیں، ساری ڈیٹیلز آپ کو ملیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پکسل سٹار،
وہ باقاعدہ آپ کو جو ہے نا پکسل اسٹار کی آپ ویب سائٹ کے اوپر جائیں, ٹیک اوور ٹائم اسکوائر ود پکسل اسٹار, آپ کو وہ پورا گائیڈ کریں گے کس طریقے سے آپ خود اپنی ویڈیو بھیجیں. آن لائن ویڈیو بھیجتے ہیں اور وہ 15 سیکنڈ کے لیے 20 سیکنڈ کے لیے جتنی دیر کے لیے آپ نے چلانی ہے, جتنا پیسہ آپ دیں گے وہ آپ کی ویڈیو وہاں پہ چل جاتی ہے اور دنیا بھر سے لوگ چلاتے بھی ہیں. اور ایک پوری فہرست ہے ان کمپنیوں کی جو وہاں پہ بل بورڈز آن کرتے ہیں, آپ گوگل بھی کر لیں تو آپ کو مل جائیں گے. ایون پاکستان میں بیٹھ کے آپ وہاں پہ ایڈورٹائزمنٹ کروا سکتے ہیں. تو یہ کوئی انٹرنیشنلی آئی ٹی سٹی کی کوئی پریز نہیں ہو رہی, یہ یقیناً ایک پیڈ ایڈورٹائزمنٹ ہے, کیونکہ ان بل بورڈز کے اوپر صرف اور صرف پیڈ ایڈورٹائزمنٹ ہوتی ہے جس نے بھی کروانی ہو. اچھا, ایک طرف ہم جو ہے دنیا کو بتا رہے ہیں کہ جناب پنجاب جو ہے وہ سٹرائڈز بنا رہا ہے, پنجاب میکنگ سٹرائڈز جو ہے انپریسیڈنٹڈ سٹرائڈز, اور دوسری طرف حالت یہ ہے کہ ملک کے اندر جو ہے انٹرنیٹ سلو ہوا ہوا ہے. اب جو ایک سب سے بڑی فری لانسرز کی ویب سائٹ ہے فائبر, اس نے بھی پاکستان کے حوالے سے وارننگ ایشو کی ہوئی ہے اپنے ویب سائٹ کے اوپر کہ جو پاکستان میں ہیں, جو ان کے پاکستان میں فری لانسرز ہیں, ان کے حوالے سے انہوں نے لکھا ہے کہ دس فری لانسر از لوکیٹڈ ان اے ریجن کرنٹلی ایکسپیرینسنگ انٹرنیٹ ڈسرپشن. ایز اے ریزلٹ دے مائٹ ناٹ بی ایبل ٹو فلفل آرڈرز ایز کوئکلی ایز یوزول. یہ جناب انہوں نے اپنی ویب سائٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے, اور بہت ساری جگہوں پہ پاکستان کے جو فری لانسرز ہیں ان کو دکھایا بھی نہیں جا رہا کیونکہ انٹرنیٹ شارٹیجز ہو رہی ہیں پاکستان میں, انٹرنیٹ سلو ہو رہا ہے. اور یہ بتا رہے ہیں دنیا میں جی ذکر ہو رہا ہے ہماری آئی ٹی سٹی کا, اس وقت پاکستان میں واٹس ایپ بھی وی پی این کے بغیر صحیح نہیں چل رہی. جو آپ اس پہ ویڈیو بھیجتے ہیں یا آڈیو میسج بھیجتے ہیں وہی ڈاؤن لوڈ نہیں ہو رہا. تو کیا وجہ ہے کہ جناب یہ سارا مسئلہ پاکستان میں ہو رہا ہے, انٹرنیٹ کے ساتھ ہو رہا ہے, سوشل میڈیا ویب سائٹس کے ساتھ ہو رہا ہے. یقیناً اس میں کوئی نہ کوئی ایشو تو ہے. کیا حکومت نے یہ سلو کیا ہوا ہے؟ کیوں یہ آئے روز انٹرنیٹ کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے؟ اب تو باقاعدہ لگتا ہے اس طرح کی انٹرنیٹ کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اور اس سے بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے, بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے. آپ ریگارڈ لیس کہ آپ کس کو سپورٹ کرتے ہیں یا کس کو نہیں سپورٹ کرتے, اینڈ آف دا ڈے یہ ہمارا ملک ہے اور میرے خیال میں ایک واحد راستہ ہے آئی ٹی کا جس کے ذریعے ہم یہاں پہ زر مبادلہ لا سکتے ہیں, کوئکلی یہاں پہ ڈالر آ سکتے ہیں. ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ ہم نوجوانوں کو ٹرین کریں گے, وہ فری لانس کام کریں گے, ان کو ٹریننگ دی جائے گی اور وہ آئی ٹی کے جو انٹرنیٹ بیسڈ کمپنیز کے ساتھ کام کریں گے, اور دوسری طرف آپ نے ملک کے اندر انٹرنیٹ کی یہ حالت کی ہوئی ہے, سوشل میڈیا کو آپ نے بلاک کیا ہوا ہے. تو یہ ایٹ دا سیم ٹائم تو یہ دونوں چیزیں نہیں ہو سکتی. تو میرے خیال میں بہت بڑا اس سے پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے. اور سم ٹائم دیکھیں یہ جو کمپنیاں ہوتی ہیں, اس طرح کی ویب سائٹس ہوتی ہیں جہاں پہ فری لانسرز کام کرتے ہیں, ایک دفعہ ان کا کام کسی اور بندے کو مل گیا, پھر وہ بھول جائیں کہ وہ کام دوبارہ ان کو ملے گا, پھر وہ کیا پتا اس بندے کا کام بہتر ہو, قیمت زیادہ سستی ہو, تو بڑی مشکل سے آپ اپنی وہاں پہ جگہ بناتے ہیں اور بڑی مشکل سے آپ اپنی ریپوٹیشن بناتے ہیں. لیکن جس طریقے سے انٹرنیٹ کو سلو کیا جا رہا ہے, جس طریقے سے پاکستان میں انٹرنیٹ کے مسائل ہیں, اس کی وجہ سے کافی زیادہ نقصان ہو رہا ہے فری لانسرز کو. اور ایٹ دا سیم ٹائم حکومت کے دعوے سنے کہ نواز شریف آئی ٹی سٹی, جس ملک میں 5-6 مہینے سے ایکس کی سروس بند ہے, جس ملک میں واٹس ایپ صحیح نہیں چل رہی, جس ملک میں انٹرنیٹ جو ہے وہ صحیح نہیں چل رہا ڈیٹا کے اوپر, موبائل کے اوپر, تو وہاں پہ جناب آئی ٹی سٹی کی باتیں کرنا یہ کیا قوم کے شعور کی توہین نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اینی وے, یہ جو انٹرنیٹ کے ایشوز ہیں, وی ہوپ, سنسیئرلی ہوپ کہ اس کو حل کیا جائے گا. یہ کسی ایک جماعت کا مسئلہ نہیں, یہ پاکستان کا مسئلہ ہے. دنیا بھر میں وہ ممالک ترقی کرتے ہیں جہاں پہ انٹرنیٹ کی سپیڈ تیز ہوتی ہے, جہاں پہ لوگ انٹرنیٹ کے ذریعے بہت سارا کام کر سکتے ہیں. اگر انٹرنیٹ کو ہم دبائیں گے تو ہم تو پھر واپس سٹون ایج میں چلے جائیں گے. یہاں پہ لگتا ہے اس طرح کی ایک ڈرائیو یہ ہے کہ جیسے یہ ثابت کرنا چاہتی ہے حکومت کہ جناب انٹرنیٹ ہمارا دشمن ہے. نہیں, ہماری غربت کے خاتمے کا تیز ترین حل جو ہے وہ انٹرنیٹ کے ذریعے ہے. ہمارے بچے انٹرنیٹ کے ذریعے پیسے کما سکتے ہیں, فری لانسنگ کر سکتے ہیں, اور بہت سارے کر رہے ہیں, ہزاروں لاکھوں کر رہے ہیں. خدارا یہ جو ہے اس کو اتنی شارٹ سائٹڈنس کا مظاہرہ نہ کیا جائے. اگر ہم اس طریقے سے انٹرنیٹ کی سروس کو بلاک کریں گے, اس طریقے سے ایکسپیریمنٹس کریں گے, کبھی یہاں پہ فائبر وال کی باتیں ہوتی ہیں, کبھی کیا باتیں ہوتی ہیں, یہ 2024 ہے, ہمیں یہ جو کیو مینٹیلٹی ہے اس سے باہر نکلنا پڑے گا. دنیا کو امبریس کرنا پڑے گا, دنیا کو دیکھنا پڑے گا, سمجھنا پڑے گا, اور یہ جو ٹولز ہیں ان کو پاکستان کی ترقی کے لیے استعمال کرنا پڑے گا. ونس اگین آپ سب لوگوں کو بہت بہت یوم آزادی مبارک, اور انشاءاللہ اس امید کے ساتھ کہ اگلے سال جب یوم آزادی پہ ہم ویڈیو بنا رہے ہوں گے تو بہت ساری چیزیں بہتر ہوں گی, پاکستان کی معیشت بھی بہتر ہوگی, ملک میں استحکام بھی ہوگا, اور پاکستان جو ہے وہ ترقی کر رہا ہوگا. لیٹس آل پرے, ہم سب یہ دعا کرتے ہیں, اور ہم سب کی یہ دلی خواہش ہے جو یہ دیکھ رہے ہیں, جو سن رہے ہیں, اور میری بھی. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.